ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اہل ایمان، اللہ رب العالمین نے ہر قوم کے لیے ہفتے میں ایک دن مختص کر دیا جس میں وہ عام دنوں سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کی ایک خاص عبادت ایک خاص انداز سے کریں، اور اس دن کو اس قوم کے لیے عظمت والا بنایا۔ یہودیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہفتے کے دن کو، عیسائیوں کے لیے اتوار کے دن کو، اور امت محمدیہ کے لیے جمعے کے دن کو مختص کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعے کے دن کو سید الایام قرار دیا کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن کو معمولی سمجھ کر عام دنوں کی طرح گزار دینا یہ کبھی بھی مسلمانوں کا شیوا نہیں رہا، بلکہ اس سے پچھلے دن کے سورج کے غروب ہونے سے لے کر اس دن کے سورج کے غروب ہونے تک یہ دن بڑا خاص ہے کہ جمعرات کو جب سورج غروب ہو جائے اور اب جمعے کی رات داخل ہو جائے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا یہ مسلمانوں کا شیوا رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن میں بالخصوص درود پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد آپ کا جسم تو باقی انسانوں کی طرح ختم ہو جائے گا، پھر آپ تک کس طرح پہنچایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ انبیاء کے جو اجسام ہوتے ہیں ان جسموں کو یہ زمین نہیں کھا سکتی۔
تو اس جمعے کا سب سے پہلا جو عمل مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ کل مغرب کی نماز سے لے کر آج تک اور آج مغرب کی نماز تک میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، جبکہ یہ دن خاص ہی درود کا تھا۔ وہ درود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا، پھر اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل، جو خود غسل کرے اور اپنے گھر والوں کو غسل کروائے اور پھر مسجد میں جلدی پہنچے، ودنا من الامام، اور جلدی آ کر امام کے قریب بیٹھے اور لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے اور خاموشی سے خطبہ سنیں، پھر جمعے کی نماز ادا کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین 1 سال کا قیام اور 1 سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کا غسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بالغ انسان کے لیے واجب قرار دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن مسجد آنا چاہے تو غسل کر کے آئے اور پھر خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مسجد کے باہر 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو رجسٹر پر نام لکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں بھی آ گیا جمعے کے لیے، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا۔ جب خطیب منبر پر بیٹھ جائے اور مؤذن اذان دینا شروع کرے تو اللہ کے یہ فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا، اس لیے جلدی آئے۔ اور خطبے کا جو اصل وقت ہے وہ ہے جب زوال ختم ہو جائے اور ظہر کا ٹائم داخل ہو جائے تو خطبے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ مسائل ہیں کہ ہم خطبہ لیٹ پڑھتے ہیں۔ عرب میں آپ دیکھیں جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا، ظہر کا وقت داخل ہوا، خطیب منبر پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دفتروں سے چھٹی کا مسئلہ، دیگر مسائل، ورنہ اصل وقت آج کے حساب سے دیکھیں تو 12:15، 12:10، 12:20 کا وقت ہے خطبہ دینے کا۔ اگر ہم اس وقت خطبہ دے دیں تو جو 1 بجے 1:30 بجے بندہ مسجد میں آ رہا ہے وہ جمعہ پڑھے گا۔ بہرحال خطبے کے لیے پیدل آنا مستحب ہے، اللہ کے کسی انسان کو عذر ہو تو وہ سواری پہ آ سکتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل کرے اور گھر والوں کو غسل کروائے، پھر اچھی خوشبو کا استعمال کرے اور اچھا لباس پہنے اور پھر پیدل چل کر مسجد میں آئے، پیدل چل کر آئے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، اور جتنا اللہ رب العالمین اسے توفیق دے وہ رکھتے پڑے، پھر خطیب کا خطبہ خاموشی سے سنیں، پھر جمعے کی نماز ادا کرے، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے اس کا 1 گناہ معاف کر دیتے ہیں
اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ خطیب کا خطبہ یہ اصل مقصد ہے جمعے کا۔ مقصد 2 رکعت نماز پڑھنا نہیں، مقصد خطبہ سننا ہے کہ پورے ہفتے میں ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے تزکیہ نفس کے لیے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے، نفس کی پاکیزگی کے لیے۔ تو اس خطبے کو سننا اصل مقصد ہے، نہ کہ صرف 2 رکعت نماز پڑھنا، کیونکہ نماز تو باقی دنوں میں بھی فرض ہے ظہر کی، وہ تقریباً اسی وقت پہ آ کے تمام مسلمان ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن جمعے کا جو مقصد ہے وہ خود خطیب کا خطبہ سننا ہے۔ اور وَدَنَا مِنَ الْإِيمَانِ، اور خطیب کے قریب ہو کر بیٹھنا۔ ہمارے ہاں آتے ہیں دور دور بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے جوان بھی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ما یزال الرجل یتأخر، پیچھے ہو کے بیٹھتا رہتا ہے، پیچھے ہو کے بیٹھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں بھی پیچھوں میں شامل کر دیتے ہیں، آگے صفوں میں داخل نہیں کرتے اسے۔ قریب آ جائیے، آگے ہو کر بیٹھیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آگے آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 لوگ آئے، ایک شخص آیا اور آگے آ کے بیٹھ گیا، اور ایک شخص کو جہاں جگہ ملی پیچھے ہی وہ چھپ کے بیٹھ گیا، اور تیسرا شخص آیا، اس نے مجلس کو دیکھا اور چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چلا گیا ہے اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے ہماری مجلس سے منہ پھیرا، اللہ رب العالمین نے اس سے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ اور جو شرما شرمو کر چھپ کے بیٹھ گیا تھا، فرمایا استحا، اس نے بھی حیا کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی اس پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ اور جو آگے بڑھ کے بیٹھا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگے ہو کے حصہ لینا چاہیے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی لائن میں ہمیں کچھ مال مل رہا ہو، کچھ ہمارے دنیا کے فائدے کی چیز مل رہی ہو، اور ہم پیچھے ہی جا کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہم دوسرے کی جگہ پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں، آگے پہنچ جاتے ہیں۔ میس میں دیکھیں، جو ہمارے بھائی میری طرح ہاسٹل میں رہے ہوں اور میس سے انہوں نے کھانا کھایا ہو، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، تو انسان تلاش کرتا ہے میرا دوست آگے ہے، میں اس دوست کے آگے چلا جاتا ہوں، اس دوست کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، اپنی جگہ سے آگے چلا جاتا ہوں۔ اور جہاں اللہ رب العالمین نے خیر کے دروازے کھول دیے، وہاں پیچھے ہی بیٹھ جاتے، پیچھے ہی بیٹھ جاتے۔ پھر خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع کر دیا، اور فرمایا جو جس شخص کو خطبے کے دوران نیند آ جائے وہ اٹھ کے اپنی جگہ تبدیل کر لے، نہ سوئے۔ یہ خطبہ کوئی سونے کے لیے تو نہیں ہے کہ گھر میں آپ کو بیوی بچے سونے نہ دیتے ہیں اور آپ کے چلو مسجد میں آ کے سو جاتے ہیں۔ یہ خطبہ سونے کے لیے نہیں آیا، سونے کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ اس خطبے کے مقاصد ہیں، اس خطبے کے اغراض ہیں، اور خطبہ جو مسنون خطبہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ خطبہ مختصر ہو، اور جمعے کی نماز عام نمازوں سے لمبی ہو۔ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ عام درس سے کم ہو اور ہلکا ہو۔ اور اس کی بہترین مثال آپ کو عرب میں نظر آئے گی۔ 18 منٹ کا، 20 منٹ کا، 15 منٹ کا خطبہ، جامع، دل پر اثر کرنے والے کلمات، قرآن کی آیات اور حدیث،
اور اس کی مختصر تشریح اور بس. ہمارے ہاں پہ شعر و شاعری 1.5 گھنٹے کا پنجاب میں خطبہ ہوتا ہے, 2 گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے پنجاب میں, اور یہ سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جمعے کا خطبہ عام خطبوں سے مختصر ہو, عام درس و تدریس سے, عام وعظ و نصیحت سے مختصر ہو, اور جمعے کی نماز عام نمازوں سے لمبی ہو. اس لیے جمعے کی نماز میں مکمل سورۃ قاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ پڑھا کرتے تھے, سورۃ الاعلی, سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں جمعے کے دن کو صحیح معنوں میں اس کی فضیلت اور عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے جمعے کی اذان کے بعد خرید و فروخت کو حرام کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو, وذروا البیع, اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اسی لیے کئی ائمہ نے یہ بات لکھی, اور انشاءاللہ یہی مسئلہ درست ہے کہ اگر جمعے کی اذان کے بعد کوئی انسان عقد کرتا ہے, خرید و فروخت کا طے کرتا ہے, تو وہ حرام ہے, وہ عقد بھی فاسد اور باطل ہے, جائز نہیں ہے. خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اذان کے بعد کوئی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. یہ وقت اللہ کے لیے ہے, کاروبار کے لیے نہیں ہے, کاروبار کے لیے نہیں ہے. اور اہم ترین بات جمعے کے خطبے کی کہ اس میں آپس میں باتیں کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, اور اس قدر شدت اور مبالغہ اس میں استعمال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لاخیہ صح فقد لغا, جس نے اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش ہو جاؤ, 2 بندے باتیں کر رہے ہو اور تیسرے نے کہا خاموش ہو جاؤ, فقد لغا, اس نے لغو کیا, اور جس نے لغو کیا اس کا کوئی جمعہ نہیں. جمعے کا ثواب سارا ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں آتے ہیں, پہلے سلام بھی کرتے ہیں, حال چال پوچھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, پھر اب چند منٹ خطیب کا خطبہ سن لیتے ہیں, کوئی ثواب نہیں ملے گا. بلکہ ائمہ سے یہاں تک منقول ہے کہ جس نے مسجد کی کنکری کو سائڈ پہ کیا, اس کے ساتھ کھیلنے شروع ہو گیا, صفوں کے دھاگوں کے ساتھ آج کے زمانے میں بات کرے تو اس نے بھی لغو کیا, اس کا بھی جمعے کا ثواب ختم ہو گیا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے, معمولی بات نہیں ہے. اور خواتین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے کھلے ہوتے تھے جمعے کے لیے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر, اس کثرت سے سورۃ قاف سنی کہ مجھے سورۃ قاف سن سن کے یاد ہو گئی. وہ آپ کے گھر, آپ کی مسجد میں آتی تھی تو سنتی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤڈ اسپیکر استعمال تو نہیں کرتے تھے. اور احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا گھر مسجد نبوی کے قریب نہیں تھا, دور سے آتی تھی اور آ کے مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز اور خطبہ پڑھا کرتی تھی. یہ جمعے کے دن کے آداب ہیں, خطبے کے آداب ہیں, ان کو توجہ سے سن لیں اور اپنی زندگی میں ان کو اپنائیں. اور جمعے کے دن کی آخری جو گھڑی ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہے. جمعے کے دن میں بہت ساری گھڑیاں قبولیت کی ہیں. اذان اور اقامت کے درمیان یہ تو عام ہے, ہر نماز میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا وقت ہے.
پھر جمعے کے دن جب مؤذن اذان کہہ دے اور خطیب خطبہ شروع کرنے سے پہلے کا جو چند سیکنڈ کا لمحہ ہے، یہ قبولیت دعا کا لمحہ ہے۔ خطیب بیٹھ جائے پہلا خطبہ دے کر، یہ قبولیت دعا کا لمحہ ہے۔ اور آخری جو وقت ہے عصر سے مغرب یا سورج کے غروب ہونے سے پہلے کی چند گھڑیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھڑی کو قبولیت دعا کی گھڑی بتلایا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے اس بارے میں۔ تو یہ جو بھائی اپنی دعاؤں کو قبولیت کا تمغہ دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں، ان گھڑیوں کو تلاش کریں اور ان گھڑیوں میں ہر کسی سے کٹ جائیں، موبائل کو چھوڑ دیں، گھر والوں سے ہٹ جائیں، الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، خلوت اختیار کریں اللہ سے، اللہ رب العالمین کی تعریفیں کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین اس وقت میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد ایک جنازہ ہے، پڑوسی فوت ہو گئی ہے، 60 نمبر گلی میں ان کا مکان تھا۔ جنازہ ادا کر کے ثواب حاصل کرے۔ میت کا یہ آخری حق ہوتا ہے، بڑا اس کا ثواب بتلایا گیا ہے شریعت میں۔ اللہ رب العالمین تمام موحدین کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔